نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا رب إن قومي اتخذوا قرآنا مهجورا. وقال عليه الصلاة والسلام القرآن هو هبال الله الممدود من السماء إلى الأرض وكما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اس پروگرام کے مہمان خصوصی مولانا الیاس واہی صاحب، محترم ہمارے سب کے بزرگ استاد الاساتذہ جناب عبداللہ قادری صاحب، مولانا تحسین عالم صاحب ندوی، محترم عبدالقدوس صاحب، مولانا عیسیٰ خان کاشی صاحب، محترم اجیر خان صاحب، ہمارے علی مولانا میں جو بھی ہمارے سرور صاحب ہیں، سرور ندوی صاحب، میں نام بھول گیا تھا، پہلے ان کا نام لینا چاہیے تھا، ہمارے اسماعیل صاحب جو امیر مقامی ہیں، قابل احترام ہیں، اور حاضرین کرام، الحمدللہ ہم لوگ جو ہے سماعت فرما رہے تھے اور چندان میں سرور صاحب نے قرآن کا تعارف کروایا ہے، اور میں سب سے پہلے جماعت اسلامی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ملکی سطح پر اور ملک کے اندر جو مسلمانوں کے اوپر جو حالات ہیں اور جو پریشانیاں ہیں، جو مسائل ہیں، اس کا سد بات کیا ہو یا ان مسائل اور پریشانیوں کا علاج کیا ہے اور ان کی وجوہات کیا ہے، تو اس کی اصل وجہ جو ہے یہ تمام محققین کے پاس اور اہل علم کے نزدیک یہی ہے کہ مسلمانوں کی کتاب اللہ سے لاپرواہی، بے توجہی اور لاپرواہی اور اس سے دوری ہے۔ اس سے بڑھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ نقل کیا ہے کہ کسی رسول کا نقل کیا ہے، بلکہ قرآن جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو یہی اترا تھا، تو آپ ہی یہ کہیں گے قیامت کے دن جو لوگ قرآن کو نظر انداز کرنے والے تھے، اس کے روگردانی کرنے والے تھے، اس کو پڑھنے والے بھی نہیں تھے، نظر انداز کرنے والے تھے، اور اس کی تعلیمات سے روگردانی کرنے والے تھے، تو ان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اور اس کو آپ قرآن شریف کی آیت کے اندر نقل کیا ہے، وقال الرسول یا ربی، رسول کہیں گے اے میرے رب، ان قومی اتخذوا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب یہ میری یہ قوم ہے جو نالائق ہے اور بے وفا ہے کہ آپ کا اتنا عظیم کلام اور آپ کی اتنی عظیم کتاب ان کے درمیان میں موجود تھی، لیکن انہوں نے کیا کر دیا، اس کو نظر انداز کر دیے تھے، چھوڑ دیے تھے، اس کو پڑھتے نہیں تھے، اس کا مطالعہ نہیں کرتے تھے۔ ایک امانت تھی آپ کی ان لوگوں کے ہاتھ میں، ایک عظیم امانت تھی، اور امانت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں بھی کہا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی اس قرآن کو جو امانت کی شکل میں تمہارے پاس موجود ہے، تم کو یہ نہیں دی گئی بلکہ اس سے پہلے جو عظیم مخلوقات ہے، پہاڑوں کی شکل میں، آسمانوں کی شکل میں اور زمین کی شکل میں، یہ عظیم مخلوقات ہم اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے پیش کیا،
قرآن کو پیش کیا اور اس عظیم امانت کو پیش کیا، تو وہ لوگوں نے ان کے اندر گویا ان مخلوقات کے اندر اس بات کا احساس تھا، شعور تھا کہ عظیم امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کا جو ہے حق ادا کرنا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہمارے بس سے باہر۔ یہ ہم لوگوں کو اس بات کا بھی شعور نہیں ہے، اتنا جو ہے ہم لوگوں کے اندر شعور کا فقدان ہے کہ ہم لوگ اس بات کو محسوس بھی نہیں کرتے کہ بھائی قرآن کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے، اس کے معانی کیا ہے، اس کے مفاہیم کیا ہے، اس کے تراجم کیا ہے، اس کے تشریحات کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسانوں کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے، کہ زمانے کے اندر کا انقلاب آتا ہے، اور کیسے انسانوں کو عروج حاصل ہوتا ہے، اور اس کو ترک کرنے سے کیسے زوال حاصل ہوتا ہے، یہ تمام چیزوں کا شعور بھی نہیں ہے، اور اس بات کا ادراک جو ہے ان مخلوقات کے اندر ہے جو انسانوں سے کمتر ہے۔ آسمان کتنا ہی وسیع ہو جائے اور کشادہ ہو جائے اور کتنی عظیم مخلوق ہو لیکن وہ انسان سے کیا ہے، کمتر ہے، اور زمین کتنی بھی جو ہے یعنی لمبی چوڑی ہو اور حد نگاہ تک ہم کو نظر آتی ہو اور اس کے اندر بہت سے کمالات ہو، خزانے پوشیدہ ہو، لیکن وہ بھی انسان سے کمتر ہے۔ پہاڑ بھی جو ہے اتنے عظیم جثے والے ہیں، جسامت والے ہیں، وزنی اور بھاری بھرکم ہے، لیکن وہ بھی انسان سے کیا ہے، کمتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ نہ آسمان خوبصورت ہے، نہ زمین خوبصورت ہے، نہ پہاڑ خوبصورت ہے، خوبصورت کون ہے؟ سب سے بہترین مخلوق انسان ہے۔ دوسری جگہ کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے انسان کو تمام مخلوقات پر بزرگی اور برتری دی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ تمام کمالات اشرف حاصل ہونے کے باوجود بھی وہ قرآن کے شعور سے، اس کے تقاضوں سے ناواقف تھا، اور یہ تمام مخلوقات اس سے واقف تھی۔ اس آیت کی روشنی کہا کہ إِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا۔ اللہ ہم اتنے زیادہ پہلے آپ سے معذرت کرتے ہیں اور معافی چاہتے ہیں کہ اس کے بوجھ کو ہم نے اٹھا سکیں، گھبرا کے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انکار کر دیا ہم۔ انکار تو اللہ کے سامنے نہیں کر سکتے تھے، لیکن اپنی معذرت کا اظہار کیا، اپنے کمزوری کا اظہار کیا، اپنے نقص کا اظہار کیا کہ اللہ ہم اس کو برداشت نہیں، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ہم برداشت نہیں کر سکتے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس سے گھبرا گئے، صاحب اپنے ہم اس کے قابل نہیں ہیں، اس کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آگے کہا کہ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس کے ذیل میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس امانت کو ہم نے جو ہے آسمانوں اور زمینوں پر اور جو ہے پہاڑوں پر پیش کیا تھا، اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شوق و محبت میں کہ اللہ کی جانب سے امانت آ رہی ہے اور ہدیہ آ رہا ہے، تحفہ آ رہا ہے، تو اس کو قبول کرنا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ دے رہا ہے تو اس کے سنبھالنے کی طاقت بھی ہم کو دے گا اور حق ادا کرنے کی طاقت بھی دے گا۔ تو حضرت السلام نے کہا فرمایا کہ بھائی یعنی اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم قرآن اس کے جو ہے پڑھو گے اور اس کو جو ہے اس پر عمل کرو گے تم کو اجر ملے گا، اگر اس کو تم ضائع کرو گے تو تمہارا محاسبہ ہوگا اور تمہارا جو ہے تمہاری گرفت ہوگی، تم کو سزا دی جائے گی۔ وہ حملہ انسان، اللہ نے فرمایا کہ بھائی علیہ السلام نے اس کو قبول کر دیا، انسان نے اس کو قبول کر دیا کہ میں اس کو کیا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ زبردستی تھوپے بھی نہیں ہم کو، ہمارے پر زبردستی لاتے بھی نہیں کہ تم کو پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، زبردستی لائی بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے فرما زبردستی نہیں کرتے، انسان نے قبول کیا، ہمارے جد امجد نے اس کو قبول کیا، انہوں نے قبول کیا تو وہ ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہوئے قبول کیا۔ تو اس بات کا میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کو ہمارے سپرد کیا گیا ہے۔ تو ہونا ہے کہ آدم علیہ السلام نے قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہ کہا انسانوں کی کیفیت کا علم تھا
اور ان کے سستی کا لاپرواہی کا علم تھا، تو اللہ نے کہا کہ انہ کان ظلوما جہولا، کہ انسان بہت زیادہ ظالم ہے اور جاہل، اور ظالم اور جہالت اور ظلم جو دور ہوگا انسانوں کے اندر سے، یہ بہت معلوم ہے، یہ بہت خطرناک صفتیں ہیں کسی کے اندر وہ اگر ظلم کرتا ہے. اور ظلم کی تفصیل بہت زیادہ لمبی چوڑی میں زیادہ وقت بھی نہیں ہے، میں نہیں کہوں گا کہ ظلم کی کیا وسعت ہے اور کیسے کیسے ظلم کیا جاتا ہے اور اس کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں. اور جہالت بھی ہے بتانا کہ بھائی انسان ناواقف ہوتا ہے، تو ناواقفیت کو دور کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اور جہالت کو دور کرنے کا ذریعہ کیا؟ قرآن شریف. اور اب جو جاہل تھے ان کو جو علم ملا ہے اور جو فوقیت ملی ہے اور جو عروج ملا ہے اور جو مقام ملا ہے اور ان کے اندر جو ان کے زندگی میں جو انقلاب برپا ہوا ہے وہ قرآن کے ذریعے سے ہوا. جیسے بھی قرآن نے کہا کہ اس قوم کو جو عروج ملے گا اور غلبہ ملے گا اور فتح ملے گی اور تمام جو نعمتیں ملے گی وہ قرآن کے ذریعے سے ملنے والی. اور قرآن اگر کسی قوم کو ذلیل ہونا ہے اور پستی میں جانا ہے تو وہ قرآن کو ترک کرنے والی. تو گویا ہم لوگوں کا ہم کو محاصرہ کرنا چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے عمل کے ذریعے سے اور قرآن سے تعلق رہ کر ہم سب جو ہے جائزہ لیں، روزانہ کا جائزہ لیں کہ کتنا ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں. اللہ نے ہمارے پاس یہ کتاب دی ہے، ہمارا دی ہے، اللہ کا کلام ہے اور زندہ جاوید معجزہ ہے. بہت سے معجزے ختم ہو گئے، قرآن کی شکل میں معجزہ ہمارے پاس موجود ہے. اس کا حق ہے یہ اور اس کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جانتے بھی ہوں، مانتے بھی ہوں، اس کے مقام اور عظمت سے واقف بھی ہوں اور اس کو تقاضے پورا کرنے والے بھی ہیں. تقاضوں کے اعتبار سے کیا ہے کہ روز ہم اس کی تلاوت کرنے والے ہیں. اس کے جو مطالبات ہیں، سب سے بڑا مطالبہ کیا ہے کہ جو خدا کی جانب سے پیغام آیا ہے اور جس پیغام کے ذریعے سے ہماری دنیا و آخرت کی تمام مسائل حل ہوتے ہوں وہ پیغام ہمارے پاس آیا ہے اور اللہ کا جز ہے وہ. قرآن حدیث شریف کی حدیث شریف کا الفاظ ہے کہ القرآن کلام اللہ وخرج منہ، قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی ذات سے نکلا ہے. اس کے مفہوم کیا ہے اس کا کہ جیسے اللہ کو زوال نہیں ہے اس طرح قرآن کو بھی زوال نہیں ہے. جیسے اللہ کو فنا نہیں ہے اسی طرح قرآن کو بھی فنا نہیں ہے، اس کی تعلیمات بھی فنا نہیں ہے، اس کے ذریعے سے جو معاشرت اور معاشرہ بنایا جائے گا اس کو بھی فنا نہیں ہے، اس کے ذریعے سے جو اخلاق اور جو ہے زندگیاں بنائی جائیں گی اس کو بھی فنا نہیں ہے، اس کو بھی زوال نہیں ہے اور ان انسانوں کو بھی زوال نہیں ہے. اور جو انسان ان کو قبول کریں گے اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے وہ کبھی ناکام نہیں رہیں گے، نہ دنیا میں ناکام ہوں گے نہ آخرت میں ناکام ہوں گے. یہ اجمالی طور پر اس کی تشریح کیا کہ وہ خرج منہ کے معنی کیا ہے کہ جیسے اللہ کی ذات جو ہے قدیم ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، تو اسی طرح قرآن کے کمالات، معجزات، اس کے کرشمے، اس کے جو ہے فوائد اور اس کی اثر انگیزی اور اس کے جو ہے جو اس کے اندر انقلابی کیفیت وہ ہمیشہ باقی رہنے ایسا نہیں کہ پرانی کتاب ہے 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی، اس کے کمالات اور اس کے جو فوائد تھے، ثمرات تھے، نتائج تھے اور اثر انگیزی تھی جو خالی صحابہ کے زمانے سے متعلق تھے ایسا نہیں. اس کے تمام کمالات، فوائد، ثمرات، نتائج جو اس زمانے کے اندر بھی موجود ہے. کیسے اللہ کی ذات وہ خرج منہ کی معنی ہے. تو جیسے اللہ کا حکم چل رہا ہے اور اس کا جو ہے اس کی طاقت اور اس کی قوت اور اس کا علم، اس کی تدبیر، اس کا نظام جو چل رہا ہے چلتا رہے گا، اللہ کی مرضی سے چلتا رہے گا اور جو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے ویسے قرآن کو بھی نقصان کوئی پہنچا نہیں سکتا. وہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے. آج الحمدللہ جماعت اسلامی کی جانب سے پورے ملک کے اندر اسی عظیم کتاب کی طرف رجوع کی دعوت دی جا رہی ہے. گویا ہمارا بلاغت سبق ہم کو یاد دلایا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ ان کے مشکور ہونا چاہیے، ممنون ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو جو ہے دوبارہ نزاعتنا ردت الینا، کہ جو ہم اپنی امانت کو بھول چکے تھے وہ ہم نے دوسروں کو حوالے کر دی تھی کہ ہم دیکھتے بھی نہیں تھے. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اللہ کے طرف سے آیا ہے اور ہمارے نالائقوں کو ہمارے حوالے کیا گیا ہے. ہم کو عزت اور سبلندی حاصل کرنا ہے تو اس کو پڑھنا پڑے گا، اس کے معنی معلوم کرنا پڑے گا، اس کا فہم سے آگاہی حاصل کرنا پڑے گا
اور اس کے جو ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے اور اس کی دعوت تبلیغ بھی کرنا پڑے، دوسروں تک پہنچانا ہی پڑے. جیسے مولانا نے کہا کہ حجت الناس، اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کتاب کو، اس کے معانی کو اور مفاہیم کو اور اس کے جو ہے مطالبات کو خالی اپنے حد تک محدود نہ رکھے، بلکہ یہ کتاب جو ہے کسی کی جاگیر نہیں ہے، بلکہ پورے انسانیت کی طرف وہ جو ہے دعوت دیتی ہے، اپیل کرتی ہے اور ان کو متوجہ کرتی ہے. تو اس اعتبار سے ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن کے جو حقوق ہے اس کے اعتبار سے یہ سب سے بڑا حق ہے. جیسے چند چیزوں کا اشارہ کیا میں کہ ہم لوگ پڑھے بھی، اس کو سمجھے بھی اور اس پر عمل بھی کریں اور اس کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش بھی کریں اور قرآنی معاشرہ بنائیں. قرآنی ہمارا گھر بن جائے قرآنی اعتبار سے، ہماری سوچ بن جائے قرآنی اعتبار سے، ہمارے خیالات بن جائے قرآنی اعتبار سے، ہمارے اعمال اور شب و روز کی جو سرگرمیاں وہ قرآن کی روشنی میں چل رہی ہو، حل ہو رہی ہو، یہ قرآن کے تقاضے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جو ہے قرآن سے وابستہ فرمائیں. آخر میں ہم لوگوں کو اللہ کے رسول یہ نہ کہے کہ یہ میرے امتی سے جن کے حوالے امانت دی گئی تھی، یہ آپ کی قرآن دیا گیا تھا، یہ انہوں نے کھول کر نہیں دیتے، پڑھے بھی نہیں. تو آج ہم لوگ اس بات کا وعدہ کریں کہ انشاءاللہ روزانہ ہم قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے. بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ لَكَ حُجَّةٌ وَعَلَيْكَ حُجَّةٌ، حضور نے فرمایا کہ قرآن تمہارے لیے حجت ہے، تمہارے اوپر حجت ہے. وہ جھگڑے گا اور اس کا جھگڑا قبول نہیں کیا جائے گا قیامت میں. اس کا جھگڑا اللہ کے دربار میں کوئی جھگڑ نہیں سکتا، زور سے بات نہیں کر سکتا. نبی بھی کانپیں گے، ڈریں گے قیامت کے دن. لیکن قرآن جھگڑے گا کہ اللہ یہ سامنے جو آیا ہے یہ کبھی قرآن پڑھتا نہیں تھا، اس کو دیکھتا بھی نہیں تھا، اس کے مقام مرتبہ سے واقف بھی نہیں تھا، اس کی دعوت بھی نہیں چلاتا تھا، اس کے اندر کوئی یعنی قرآن سے تعلق اور محبت نہیں تھی. آپ اس کو کبھی اس کو معاف مت کیجیے، اس کو جہنم میں ڈالیے. تو فرمایا کہ وہ اس کی سفارش اور اس کی شفاعت قبول کی جائے. اور ایک قرآن یہ کہے گا کہ انسان کے تعلق سے جہنم کے تعلق سے فیصلہ ہو جائے گا، لیکن قرآن کہے گا کہ اللہ یہ صاحب جو ہے، یہ فرد جو ہے، یہ سب جو سامنے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے ان کے تعلق سے جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے، لیکن یہ مجھے تلاوت کرتا تھا، میں سفارش کرتا ہوں. اگر آپ اس کو میری سفارش کو قبول نہیں کرتے ہیں تو مجھے قرآن سے خارج کر دیجیے. سورہ قرآن کے تعلق کی بات ہے، مجھے خارج کر دیجیے. اللہ تعالیٰ اس کی سفارش و شفاعت کو قبول کریں. تو اللہ فرمایا حضور نے کہ لَكَ حُجَّةٌ وَعَلَيْكَ حُجَّةٌ، تمہارے لیے حجت بنے گا یا تمہارے اوپر حجت بنے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن کو ہمارے لیے حجت بنائے، ہمارے پکڑ کا نظریہ بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.